السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے مدارس کے آخری درجے میں پوزیشن لینے والے فضلاء کرام کے انٹرویوز چل رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ان انٹرویوز سے دوسرے فضلاء کرام کو بھی ان کی محنتوں کا پتہ چل جائے، اور وہ بھی اسی طرح کی ہی محنت کرنے لگ جائیں جس طرح کی محنت کر کے یہ فاضل محترم اس مقام تک پہنچے کہ ان کی پوزیشن بھی آئی، اور وہ آگے اپنے مستقبل کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ علم تو مرتے دم تک حاصل کرتے رہنا ہے، اس کا دروازہ تو بند نہیں ہوگا۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ فضلاء کرام آگے کا کیا اپنا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ملتان سے ہمارے ساتھ اس وقت مولانا محمد وسیع الاخلاق صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے کیسی محنت کی کہ جس سے ان کو آخری درجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ شرف دیا، اور اس کے بعد کہ اب ان کے کیا ارادے ہیں اور کیا ان کا ویژن ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں مولانا وسیع الاخلاق صاحب کی طرف۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے کو منتخب کیا اپنی خدمات کا بتانے کے لیے، اور مدرسہ ڈاٹ پی کے جو فضلاء ہی کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے، تو آپ نے ان خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا جزاک مختصر اللہ تعارف خیر۔ جاننا چاہوں گا کہ ملتان میں کس جگہ سے آپ کا تعلق ہے، اور کس جامعہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ میرا نام محمد وسیع الاخلاق ہے، میں ملتان میں ہی پیدا ہوا، اور پھر میں نے ملتان میں ہی حفظ اور تجوید مکمل کی۔ بعد ازاں میں نے مدرسہ عربیہ فیضان رسول ملتان میں درجہ عالیہ تک کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جامعہ فریدیہ ساہیوال میں نے ایک سال جو ہے عالمی اول پڑھا، اور دورہ حدیث میں نے جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان سے کیا 2023 میں۔ ماشاء اللہ، وفاق کا نام کیا ہے؟ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان۔ ماشاء اللہ۔ تو جامعہ فریدیہ سے بھی آپ نے پڑھا ہے، اور پھر دورہ حدیث ملتان سے کیا ہے؟ جی جی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، دورہ حدیث میں کیا پوزیشن رہی آپ کی، وفاق کی سطح پر یا ادارے کی سطح پر؟ میری تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان میں درجہ متوسطہ سے درجہ عالمیہ تک الحمدللہ پاکستان بھر میں پوزیشن رہی۔ ہم، متوسطہ میں پہلی پوزیشن تھی 2015 میں، عامہ میں 2017 میں دوسری، اور خاصہ میں 2019 میں پہلی، پھر 2021 میں درجہ عالیہ میں پہلی، اور 2023 میں درجہ عالمیہ میں پہلی، اور اب ماشاء تخصص اللہ فقہ کر رہا ہوں۔ آپ نے تو کمال کر دیا، سارے میدان آپ نے مار لیے، باقیوں کے لیے جگہ بھی نہیں چھوڑی۔ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ کرم ہے۔ الحمد للہ، بہت شکریہ جی، بہت زبردست ہو گیا۔ ابھی تخصص میں کون سا تخصص کر رہے ہیں؟ تخصص جامعہ فریدیہ ساہیوال سے چل رہا ہے، تخصص فی الفقہ، جو جیسے جنرل ہوتا ہے اسپیشلائزیشن ان فقہ، اور ہم، تنظیم المدارس سے بھی میں اس کا امتحان دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ گلوبل سینٹر فار لیگل تھاٹ اسلام آباد میں تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ چل رہا ہے۔ ہم، دونوں ایک ساتھ پیرالل چل رہے؟ جی، وہ جامعہ فریدیہ ساہیوال کا جو تخصص ہے وہ فاصلاتی نظام میں ہوتا ہے، تو اس کی تحقیق ہوتی ہے، کچھ مقالہ وغیرہ لکھنا ہوتا ہے، تو وہ چل رہا ہے میرا۔ ماشاء اللہ۔ یعنی سیکھنے کی جو لگن ہے وہ آپ کے اندر یوں کہہ لیں کہ عتم وہ موجود ہے، الحمدللہ۔ تو آگے کا کیا پلان ہے آپ کا، کہ جو کہ ان صلاحیتوں کے ساتھ تو یہی توقع کی جا سکتی تھی کہ آپ مختلف تخصصات کریں، ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، تو تخصصات کے بعد آگے کیا پلان ہے؟ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ایم ایس حدیث کر رہا ہوں۔ اچھا، ساتھ وہ بھی کر رہے ہیں؟ جی جی کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ پھر آگے یہی ارادہ ہے کہ ایم فل بھی ادھر ہی کریں گے؟ انشاءاللہ ایم فل تو ابھی یہی ایم ایس اور ایم فل ایک ہی چیز ہے، تو یہ مکمل ہوگا تو پھر انشاءاللہ آگے پی ایچ ڈی۔ یہی اسی یونیورسٹی کے اندر ہی ارادہ ہے؟ جی، ارادہ بھی یہی ہے، کیونکہ ابھی کورس ورک مکمل ہوا ہے، تو آگے ریسرچ ورک شروع ہو رہا ہے، پھر دیکھتے بہت ہیں کیا خوب، صورتحال ہے۔ بہت خوب۔ تو آپ کو تو پھر
باہر آنا چاہیے، جیسے میں یہاں ملیشیا میں موجود ہوں، تو آپ کو بھی یہاں آ کر پی ایچ ڈی کرنی چاہیے، ایک عالمی سطح پر ایک عالمی اسکالر بن جائیں آپ۔ گلوبل سینٹر فار لیگل تھاٹ سے یہ جو ہے جامعہ اسلامیہ مالیزیا، اس کا جو ہے وہ ایم او یو ہو چکا ہے، تو ادھر سے ساتھی جاتے ہیں، میں ادھر ریسرچ اسسٹنٹ بھی ہوں، تو ادھر چل رہا ہے، دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری بساط میں ہوا وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت بہت زبردست ہو گیا۔ اپنے دیگر تنظیم المدارس کے فضلاء کرام کو اور بالخصوص دورہ حدیث کے طلباء کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ آپ نے اتنا کچھ درس نظامی کے ساتھ ساتھ ہی ظاہر ہے کیا ہوگا کہ آج آپ وہ چیزیں شروع کر رہے ہیں، تو یہ ذہن کیسے بنا اور آگے ان کا ذہن بنانے کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میرا تعلق چونکہ ایک دینی مذہبی گھرانے سے ہے، میرے والد صاحب خود جامعہ اسلامیہ بین العلوم میں مدرس ہیں، اور عرصہ 32 سال سے وہ تقریباً تدریس کر رہے ہیں، تو میرا شروع سے ہی جو ہے اس طرف ذہن تھا، اور میں سوچتا تھا کہ میں جو ہے یہ جس طرح ساتھی بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں بھی اسی طرح پڑھوں گا، اور پھر والدین کی دعائیں اور اساتذہ کی شفقتیں، ساتھیوں کا مقابلہ، اور ہوں، ہم مقابلے کی فضا کرنا، اور محنت، اور دقت نظر سے مطالعہ کرنا، وقت کی قدر کرنا، یہ ہوں۔ ساری چیزیں ہیں جو اس سب میں شامل ہیں۔ اور یہی پیغام آپ اپنے دیگر فضلاء کرام کو بھی دینا چاہتے ہیں؟ آج کے اس دور میں جو صورتحال مدارس دینیہ کے طلباء کی ہے، اور جو اس وقت اکثر طلباء کا سلسلہ ہے، اس کے حساب سے میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ جب مطالعہ کریں تو ہر لفظ کو ہر لفظ کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ سمجھیں، کیونکہ جب تک مطالعہ دقت نظر اور بنظر عمیق نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہ مفید نہیں ہوتا، اور انسان اس سے کچھ استنباط و استخراج نہیں کر سکتا۔ اچھا، آج کے دور میں تو مطالعے کے دوران بیچ میں اگر موبائل کی گھنٹی بج گئی تو بندہ پھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، تو کیا آپ کا وہ نظم ہوتا ہے مطالعے کے دوران کہ اس کے اندر گہرائی کیسے پیدا کی جائے؟ آج کل چونکہ یہ اس کا استعمال زیادہ ہو گیا، تو یہ جو مشکل آپ بتا رہے ہیں یہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن ہوں، اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا، حدیث تک اس طرح نہیں تھا۔ ہوں، جب پڑھنا ہوتا ہے تو اس وقت پڑھنا ہوتا تھا، اور جب موبائل چلانا ہوتا تھا تو اس وقت موبائل چلانا ہی ہوتا تھا، تو جس وقت پڑھائی تو اس وقت صرف پڑھائی، کیونکہ شروحات دستیاب ہوتی تھیں، اور چونکہ والد صاحب کے کتابوں سے کافی سارا استفادہ میں کر لیا کرتا تھا، تو مجھے موبائل سے شروحات دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تو شروعات میرے پاس ہوتی تھی، میں ادھر سے ہی جو دیکھنا ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا، اور اپنا مطالعہ کیا کرتا تھا، تو زیادہ مجھے مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل ہے یہ چیز کہ جس وقت کوئی چیز کوئی معنی دیکھنا ہو، کوئی آ، کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں جاننا ہو، تو اس کے لیے پھر موبائل دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر وہ انسان پھر آگے نکل جاتا ہے۔ بالکل، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اپنے مطالعے کے دوران اس کو بالکل فلائٹ موڈ پہ کر دیا جائے، یا بالکل اس کو بند کر دیا جائے، ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لیپ ٹاپ سے مطالعہ کرے، تو حتی الوسع وہ نوٹیفیکیشن سے بچ سکتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، مولانا وسیع الاخلاق صاحب، آ، ایک ایک فاضل کے بارے میں آپ کا کیا پیغام ہوگا، یا آپ کیا جانتے ہیں کہ ایک فاضل ہونے کے بعد وہ معاشرے کے لیے کیا کر سکتا ہے، سوسائٹی میں وہ اپنی قدر اور اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، چونکہ وہ تو قائد ہے؟ دیکھیں جی، قائد تو ہے، لیکن اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے جس میں وہ قائد ہے۔ ایک فاضل کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ پر قائد بن جائے، ہاں اس کا جہاں تک دائرہ کار ہے وہ اس وقت تک قیادت اس کے ذمہ ہے، اور وہ اس میں کرے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ اس کے پاس علوم شریعہ ہے، اور شریعت میں چونکہ ہر چیز کا علم ہے، لہذا اس کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے پاس اس کا حل موجود ہو، اور حل موجود نہ ہو تو کم از کم وہ دلائل کو سامنے رکھ کر استنباط کر کے وہ حل پیش کر سکے۔ اس وقت جو صورتحال ہے معاشرتی طور پر، معاشی طور پر،
اخلاقی طور پر ملک جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ تو اس وقت میں از حد ضرورت ہے، بالخصوص پاکستان کے علماء کے لیے، کہ وہ باقاعدہ اخلاقی تربیت کا اہتمام کریں، اور اپنے عمل سے اس چیز کو ظاہر کریں کہ واقعی وہ ایک ہوں، اچھے عالم ہیں، اور کی شخصیت سے وہ ظاہر ہو کہ یہ واقعی علم دین کا صحرا لے کر آئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ چونکہ آپ کا نام بھی وسیع الاخلاق ہے اور آپ نے پیغام بھی اخلاق ہی کا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق ہیں تو ایک فاضل کو وہی اپنانے ہوں گے، اور صبر و تحمل کے ساتھ سوسائٹی میں وہی کردار ادا کرنا ہے جو وہ کر سکتا ہے، جو اس کے بس میں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک فاضل جی کرام جی سے کوئی بھی میڈیسن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ یہ دعا جو ہے وہ کس مرض کے لیے ہے، اس سے تو روحانی بیماریوں کے علاج کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ تو جو اس کی جی، فیلڈ ہوگی اس فیلڈ میں وہ کردار ادا کرے گا۔ تو آپ کا بہت شکریہ وسیع الاخلاق صاحب، انشاءاللہ ہم یہ ہمارا تعلق بن چکا ہے، اور یہ تعلق انشاءاللہ ہمارا تا دیر جاری و ساری رہے گا۔ آخر میں اگر کوئی مزید آپ ارشاد فرمانا چاہیں۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی پوری لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس کو جاری رکھیں۔ یوٹیوب پر جو آپ نے اسباق کا سلسلہ کیا اور اسباق ریکارڈ کیے، میں نے اس سے زیادہ استفادہ تو نہیں کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک مفید کام ہے، اور جو صورتحال ہے، ساتھی جس طرح انٹرنیٹ سے، سوشل میڈیا سے مستفید ہوتے ہیں، تو اس وقت میں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ نے کتابوں کے باقاعدہ دروس ریکارڈ کر کے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیے ہیں، اور ہر انسان اپنی بساط کے مطابق جتنے اس کے پاس صلاحیت ہوگی اس سے اخذ کر سکتا ہے۔ بالکل بالکل، حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ اور آپ اس آخری سوال ہے کہ آپ جو مدرسہ ڈاٹ پی کے شعبہ یونیورسٹی اسٹڈیز ہے، جس میں فضلاء کرام کو یونیورسٹی تک لے جایا جاتا ہے، آج بھی ملتان کی جو ٹائمز یونیورسٹی ہے اس کے اسلامک اسٹڈیز کے جو ڈین ہیں مولانا ڈاکٹر مقبول گیلانی صاحب، ان کے ساتھ ہماری ایم یو کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ ہمارے فضلاء کرام کو آپ کیا سہولت دیں گے کہ ہم آپ تک وہ پہنچائیں۔ تو اس کاوش کو آپ ادارے کی کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک اچھا سلسلہ ہے۔ میرے کچھ کلاس فیلو ساتھی ہیں جو ٹائمز انسٹیٹیوٹ سے ایم فل کر رہے ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ ہی دورہ عزیز کیا، اور اب وہ ملتان میں تھے، تو چونکہ وہ ملتان میں رہ گئے، میں اسلام آباد میں آ گیا، تو وہ ادھر چل رہا ہے۔ یہ اچھا سلسلہ ہے۔ علماء کرام کو مدرسے کی فضا سے نکل کر جو ایک طائرانہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس طرف جانا ضروری ہے۔ بہت شکریہ وسیع اخلاق صاحب، آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے اپنا پیغام ریکارڈ کروایا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔